کے دو ذریعے آپ کو میں بتا رہا ہوں. نوٹ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, پوائنٹ ٹو بی. بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. کمانے کے ذریعے بھی بتا رہا ہوں, میں کمانے کے دو حرام ذریعے ٹینشن لینے کی نہیں ہے کے ساتھ. حرام اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہیں ہے تاکہ آپ اس سے جائیں گے, لیکن اگر کوئی ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی آپ کو. کیا خیال ہے اس کا حل بتاتا ہوں میں. دو بہترین طریقے کروڑ پتی بننے کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچائے جہنم کی آگ ہے جو توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ آپ تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. اس طرح سے کما رہا ہے اس سے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. فرمایا دو طریقے خماسن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی. وہ ٹاپک کی گچی پکڑ کے رکھے, کہاں اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچا, پہلا طریقہ آج میں نے رکشا چلانا ہے, روحانی علاج کا دفتر بنایا, میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ ایسا بزنس بتاؤں گا جس میں انویسٹمنٹ میں جانا ہے. 5 روپے کی بھی نہ ہو, بس نکلتا ہے اللہ کا نام. 5 روپے کی بھی. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے روحانی علاج. ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں, باہر مشہور کر دو. میں ہم نے دیکھا کووں کے غول میں انویسٹمنٹ نہیں, اثر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے مارکیٹ سے جہاں بھی کوے ہیں نا. روحانی علاج. اور یہ بھی بتا دیں, میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے. بچوں کو یہ بھی بتا دیں کہ جب کوئی پوچھے سارے یہاں سے ہمارے ابو پیسے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں, یہ لازمی بتائیں اس میں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ جیسے کرونا پھیلا ہے مچرا سے آپ کی خبر ہے نا, تو کووں کو مخبری ہو گئی, پھیلے گی. ویکسین ایجاد کرنی کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں کہ پیسے کو روکنے کے لیے شارٹ چل رہا ہے, کہاں مال ہے. رخ کرے گا. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی ضروری نہیں کہ مسلمان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ نہیں پیتا, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہونا چاہیے, بے شک وہ گدھا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ یعنی ہی پہلے تو ہماری یہ بنیادی روحانی ضرورت والے کے لیے ضروری تھی کوئی پرسنالٹی ہو, چہرے پہ کم از کم نہیں ہے, نور نظر آ رہا ہو تھوڑا سا, تو یہ جن بھگائیں گے. اب یہ بھی الحمدللہ یہ ختم. اب یہ جتنا آڑا ترچھا ٹیڑھا میڑا ہوگا اتنا پہنچا ہوا ہوگا. کی شادی کا ٹائم آتا ہے, ٹیڑھا ہوا اس لیے کہ پہنچا ہوا بہت ہے بھی ہے. نارمل ہوتا تو نہا دھو کے بیٹھا ہوتا سیدھا انسانوں کی طرح. جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر. اس میں آپ انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے کرنی ہے تو کبھی دیکھا کبوتر. اب روحانی علاج کے لیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے, ہاتھ سے نکل گیا, وہ آپ سے پوچھیں گے یہ میرا بیوی بھاگ گئی ہے, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو رہی ہے, یہ نکل گیا, جا نہیں رہی ہے, کچھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں. یہاں سے جانی بھی گیا, مسئلے شروع یہاں سے ہوتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں 15 سال دو قسم کے لوگ آئیں گے, ایک وہ جن کو بیوی مل نہیں رہی, ایک وہ جو مل کے ڈال دو زندگی مل گئی تو پچھتا رہے ہیں دفعہ کیوں یار. اتنا دو ہی مسئلے 99% تو نہیں کیا. تو آپ نے 10-15 سال ایسی باتیں کرنی ہیں جو اس کی سمجھ میں نہیں عمل کر لیتا تو 10. اب آپ تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. یہ بتا رہا ہوں 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیشگوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے. میں تو سچی مچی کی پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. میں بول کے آ رہا ہوں اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. اور جنات ہوتے ہیں بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے. ٹینشن کس بات کی بھائی, باتیں آپ کو بھی بولے, ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا. میرے ساتھ تو میں تو جو 15 سال پیدا ہونا تھا ٹوٹل یہی تھا جتنا میں تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے وہ بالغ ٹوٹل یہی ہے جتنے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا, تو وہ ایسا بنتا ہے نا جوڑا ہوگا, وہ بولے گا بھائی نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے, حضرت کو اللہ نے این ڈی یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, انجینئرنگ ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کا مطلب بہت پہنچے ہوئے ہیں, تبھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, تعویذ کیسے بنانا, گھر بنانا, کاغذ کا خرچہ بھی نہیں کرنا, اپنے بچوں کے اسکول کی کاپیاں کیوں پھاڑ پھاڑ کے خراب کریں بھائی, سیدھی کھجور کے کو بولو بھائی درختوں میں کاغذ کر کے رہتے ہیں, اور آپ پین بھی اسی سے منگوائیں. کیسے یہ بولے آپ کے نر مادہ مل کے قلم میں جو تاثیر کیسے تن کے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر, اور اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے تو اس میں اللہ کا نام بڑی تمیز سے, بڑے
اس میں تعویذ بھی خوبصورت توحیدی بن جائے گا، انداز شرک سے کی وہ خوبی کیا ہو جائے گھونسلہ گی؟ بناتا ہے، ختم ہو خوبصورت جائے گا۔ یا انداز اللہ سے مدد لکھ دیا، ایسا کہ وہ اور سردی کچھ بھی گرمی لکھ سے بھی دو، محفوظ رہے، دشمنوں کون کے سا شر پڑھنا سے بھی ہے، اس کو محفوظ بتاؤ، رہے۔ کھولنا نہیں ہے۔ بہت اس میں آپ خوبصورت دیکھو 3 انداز سے دفعہ وہ گھونسلے بناتے ہیں۔ الو کے پٹھے، حقیقت بتا رہا ہوں، تو آپ لوگ نہیں بتاؤ دیکھتے۔ انسان جو اشرف اس میں آپ اس کے ایسے المخلوقات ہے، پارٹس کا نام لکھ جس دو کے جو اس لیے کو بھی کائنات معلوم کو بنایا گیا نہیں، اور ان پہ اللہ گالیاں اس کی لکھ گھر دو کی ضرورت پوری نہیں کرے گا۔ اور اس کو آپ ہے بھائی؟ پیک کر کے دو، بولو بھائی یہ آپ اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے، وہ ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ایسی چیز وہ بتاؤ آپ جو بہت اس کو لگے، بہت کوئی اوپر کا عجیب سوچ رہے ہیں آپ۔ لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں بیڈ کے اپنا نیچے، گھر نہیں بنا سکے۔ بھائی گھر بیڈ کی کے نیچے بھی رکھ ڈیفینیشن سکتے یہ ہیں، ہے اس کو آپ کہ پانی جیسے میں گھول کے پرندہ جو صبح گھر شام بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں ساتھ بناتا، سکتے ہیں، کچھ اسے بھی۔ فی الحال بھائی اپنی سوچ کے فیملی تھوڑی کو بولنا ہے۔ پالنے کے لیے ایک عدد میں سوچ کے بولوں گا، پھر ایسے تو گھر کوئی کی چیز ضرورت سمجھ میں ہوتی آئے، ہے پھینک دو گے، جو بھی سمجھ میں جہاں آ رہا ہے۔ بلی سے حفاظت ہو، جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت اس کے بعد ہو۔ کیا ہوگا؟ اللہ اسے کہتے ہیں وہم ہو جائے گا تیری کہ میں یہ ٹھیک ہوں۔ بنیادی ضرورت ہے، چونکہ تو اس سے کیا نسل ہو جائے گا؟ بڑھا رہا ہے اور فطرت آپ کی نے اس کو تکمیل یہ کے کہنا ہے، لیے، پیسے میں نہیں تو اس لیتا، گھر کی ضرورت ایسے پیسے دینا، پوری گھر کرنا میں یہ آتی- کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے، بابا جس کو کو پیسے جو خدا ہے پیسے اصل میں دیتے ہو۔ خدا کے ذمے ہے۔ پرندہ میں نسل آپ بڑھاتا سے ہے بتا دوں، دیکھو، اس ایک کائنات ڈیڑھ کی سال رنگینیوں انتظار کو کرنا برقرار رکھنے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ اس کے بعد آپ کی 4 تو اب آپ بتاؤ جب آپ کی نسل پیدا 4 ہوگی شادیاں بھی یہیں سے جو ہوں گی، مقصود کائنات ہو، عورتیں آئیں تو گی، گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی پسند ہے؟ آئے گی نا، وہ پرندوں آپ کی اس کو ضرورتیں بولو پوری کر کہ رہا ہے اور اس انسان کا کو ٹینشن حل میں ہی ڈال یہ دے کہ بابا سے شادی یہ کر آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے، اور یہ وہ خدا کرے کی گی دی آپ ہوئی سے۔ ٹینشن روحانی نہیں ہے، علاج والوں نے بہت عورتوں کو یہ اللہ کی طرف سے شادیاں کی، عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے، یہ آپ کی ٹینشن ہے یہ کام کرتے ہیں تو الزام میرے اوپر جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی۔ کلپ چلا دیا تھا نا ایک نے، مفتی صاحب نے ایک کو پھنسا کے شادی، پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے، اس کا ذاتی نہیں۔ کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے، تو چونکہ یہ خود یہ کام کر رہے ہوتے جگہ ہیں، گھونسلہ۔ تو پھر جب اس کے انڈوں دیکھو آپ انڈوں سے نوٹ بچے چھاپنے نکلتے کی ہیں۔ مشین نہ بنو تو میرا ایک نام تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور ایسا پیسہ آئے گا کہ 12 آپ گھنٹے آگے کبوتر بھاگ رہے کی ہوگے، شکر کرو پیسہ اللہ آپ نے کے مردوں میں ایسا پیچھے نظام ہے۔ اور عزت بھی آپ کے پیچھے اللہ کا بڑا فضل ہو گیا۔ پیر صاحب بنو گے بھائی آپ، ہمارے پیر یہاں صاحب، خواتین ہی بکرے کیا، دمبے کیا، مرد کا کام گائے ہے کیا، شیلٹر پیسہ دینا، کیا، تحفظ عزت، دینا، ہاتھ خرچہ چومیں اٹھانا۔ گے لوگ آپ کے، بولیں گے یار 12 یہ ہے گھنٹے بزرگ۔ کبوتر بیٹھے گا کیونکہ اور 12 ان گھنٹے لوگوں میں 1000 لوگوں اب کے کمانے کا مسئلوں ٹائم میں کم ہو اگر گیا۔ 5% کے مسئلے خیال بھی حل ہو گئے، جو ہو ہی جاتے ہیں ویسے ہی، پہلے 12 گھنٹے ارے خدا نے سب کے دن میں مسائل کمانے میں کچھ لگ تو رہے حل ہوتے ہیں، کچھ اللہ اور نہیں حل رات میں کرتا۔ آرام میں، تو ایسا ہی ہے نا۔ 5% لوگ بھی اگر 100% میں سے ذمہ داری بڑھ حل گئی، ہو گئے جو اللہ کی کمانے کے قدرت سے لیے ہوں گے، ٹائم کم ہو وہ گیا۔ آپ کو ذمہ داری ایسا کیا بڑھ رہی ہے؟ نوازیں گے کہ آپ کی اپنا سوچ بھی ہوگی، کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی اور دانا لے کر تھوڑے آنا ہے۔ دنوں میں آپ کو یہ ٹائم وہم کم ہے ہونے لگے کمانے گا کے واقعی لیے، میں بہت اور نیک ہوں، کھانے والے کیونکہ اتنے زیادہ۔ سارے لوگ مل کے جب آپ کے ہاتھ آج پاؤں تک چومیں گے دیکھا اور آپ کو عزت دیں گے، بھوک سے مرے ہو آپ کہو گے پرندوں یار کے اتنے بچے، لوگ جھوٹ پہ جمع کہیں نہیں قہر ہو پڑا ہوا ہو سکتے، تو ایک الگ لگتا بات ہے کہ میں کچھ پہنچا ہوا ہوں، کبوتر اور کبوتری تھوڑے دنوں کے جاتے بعد ہیں، آپ کو امام مہدی خواب میں باریاں آئیں سیٹ گے، کرتے ہیں، آپ کو 12 کیونکہ گھنٹے جب یہ، سب تعریفیں 12 کر رہے ہیں تو گھنٹے آپ کو وہ، یہ جب وہم چوزے ہونا، نکل یہ جاتے انسان ہیں، کی اس سے فطرت ہے، بچے وہ نکل سمجھتا ہے جاتے شاید ہیں، یار کچھ گاڈ کے وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے، شاید اور ایسے اپنے پارٹس بچوں کا اللہ نے پیٹ مجھے بھی دیے ہوں جن کا مجھے بھی بھر رہا علم، ہوتا ہے۔ جن کا مجھے بھی علم نہ ہو، وجہ کیا ہے؟ ایسے پارٹس باطنی پرندہ ٹینشن نہیں لیتا، تو اگر پھر اس کے ٹینشن بعد لینا آپ شروع کو کر دیں امام نا، مہدی یہاں بھی پلاٹ خواب کیوں میں نہیں آئیں بنا، گے، یہاں پھر گھر آپ کیوں کو نہیں بنا، الہامات، پرندہ کرامتیں، بچے پیدا کرنا ہی پھر پیروں چھوڑ کے دے، جیسے خواب کہ بھی آج آئیں گوروں گے، نے کوئی چھوڑ پیر آ کے آپ کو بتا رہا ہوگا کہ سوری آپ انگریزوں نے کو چھوڑ دیا مریدوں نا، کو آپ کے کتے بارے پال میں رہے ہیں، بشارتیں کتے ملیں گی، پالتے ہیں وہ۔ کوئی مرید آپ کو آ کے بتائے گا بہت آج سے میں نے انگریز آپ ہم کو لوگوں پر جنت اعتراض میں کرتے ہیں ٹہلتے کہ دیکھا، کتا اتنا پھر آپ وفادار بیان میں بتائیں گے جانور، تم اس اس نے سے دل خواب کیوں نہیں دیکھا، بہلاتے؟ میں نہیں ہم بتا رہا، کہتے ہیں اس انسان نے سے دیکھا، زیادہ لیکن میں تو وفادار خاکسار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، میں تو کتے وہ پالے انہوں جس نے کے دیکھا پاس جن کو پالنے نبی کے کی لیے زیارت، بچے نہ آج ہوں، کو بزرگ کی انسان نہ زیارت، ہوں، آج وہ کو پالے۔ امام ابو حنیفہ کی کتوں سے زیارت، صرف آج دل ہی کو بہلا امام سکتے بخاری ہو، کی زیارت، وہ میرے بارے میں کتا یہ کہہ رہے تھے، کما میں کے نہیں کہہ نہیں دے گا رہا، آپ یہ کو، کہہ رہا ہے اس نے خواب اولاد دیکھا۔ آپ کو کما کے یہ دے ہو گا۔ رہا ہے، آپ اس کو مذاق نہ اولاد سمجھیں، اپنے اختیار سے محبت اسی طرح کرے ہوتا ہے گی۔ یہ کتا جو آپ سے محبت اس کر رہے ہیں بزرگ اپنے کو اپنے اختیار سے بارے میں نہیں، وہم واقعی ہوتا ہے کہ میں بزرگ فطرت ہوں، نے اس میں یہ واقعی ہونا شروع ہو جاتا ہے، کے سافٹ ویئر اور انسٹال پھر وہ کیے اپنی ہوئے اوقات، ہیں، وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا، اس وہ لیے یہ آپ نہیں کو خوشی دیکھتے بھی کہ نہیں میں فجر ہوتی۔ کی
की नमाज पढ़ रहा हूँ कि औलाद तो अपने इख्तियार से वो आपकी ये नहीं खिदमत देखते कि करती मैं है। जोहर की नमाज जमात से बेटा पढ़ रहा हूँ होगा कि तो नहीं पढ़ रहा हूँ। बहुएं भी होंगी, वही नहीं देखते कि मैं किस तरह दामाद भी बेपर्दा होंगे, औरतों में बेटी आके होगी तो बैठता हूँ। पोते भी होंगे, नवासे सारे भी होंगे, शरीयत की उसूल कुत्ता की होगा तो धज्जियां ये सब उड़ाने वाले चीजें काम होंगे, बोलो। लोगों पे जुल्म, तभी तो गीबतें, अंग्रेजों का सारा बहतान, सेटअप खत्म। कोई एक काम शरीयत किसी के गोरे मुताबिक से मिले, हजरत जी का ये कौन है, नहीं ये होगा, लेकिन उनको गोरा वहम तारुफ होगा करो, कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मैं मेरी पहुंच गर्लफ्रेंड है, गया। बस सारा सेटअप खत्म। और फिर एक दिन एक देखा मुरीद गोरा आएगा, तारुफ करवा रहा हो आप, वो अमेरिका हजरत किसी को गोरे के बताएगा, घर जाएंगे, हजरत मेरी मैंने खाला है, ख्वाब ये में मेरी देखा, फुप्पो है, ये मेरी मुमानी है, ये मेरी चाची मेरी है, ये मेरी उंगलियां भतीजी है, ये मेरा भांजा है, गंदगी में ये और आपकी उंगलियां ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये मेरे
اور آپ جوش میں مدر ان لا ہیں اور یہ میری یہی فرق ہے مجھ میں نانی اور ساس اور دادی ہماری ہمارے انگلیاں کس میں گٹر کی نجاست اور چین میری چلتی ہے شہد. کہے گا حضرت خواب کمپلیٹ ہونے دیں. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں. میں ہوں, آپ پوچھیں گے کیا, یہ پتہ نہیں کون ہے, کہے گا میری انگلیاں آپ اتفاق چاٹ سے رہے ہیں, کل آپ کی سے انگلیاں ملاقات ہو گئی تھی دوستی, اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں, وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. مت پڑھو وہ ان چکروں کتے میں. اس لیے پالتے ہیں, ٹوپی اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے, اتنے وفادار ہیں. ترغیب دیتے ہیں لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں, تم اپنے باپ کے ساتھ وفا تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں پڑھنے میں ایسا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں. وہ کہے گا جیسا بھی یہ برداشت اس اللہ کے نام کے ساتھ اللہ میں اپنے کاموں کا آغاز کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ. لا یضر مع اسمہ شیء, جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز نقصان تو آپ کو لگے نہیں پہنچا میں تیل نہیں ہے. اس روح فی الارض ولا فی السماء, نہ آسمانوں میں کوئی مجھے نقصان دے سکتا ہے اور نہ زمین میں. وہو السمیع, کیونکہ وہ سننے والا, العلیم اور جاننے والا ہے. وہ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے, اس کو اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا. رات کو سونے کا وظیفہ کیا ہے, کیسی کیسی خاندانی دعائیں نبی نے سکھائی ہیں. پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا ہے, ایسا لگتا ہے بس اللہ نے اپنی رحمت کے آغوش میں گود میں لے لیا اللہ نے. اب اللہ نے کہا ٹینشن نہ کر, نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. سوتے ہوئے آپ کیا وظیفہ پڑھو, عاملوں کے پاس مت جاؤ. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہیں مسلمان اچھے ہیں, اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام, پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو, پھر بھی اے اللہ میں بھائی وہ جان کو تیرے حوالے نہیں کر, کیونکہ میں سو رہا ہوں. ہم جب گھر میں جاتے ہیں میں اپنی جان کو سے جو گھر والوں کے تیرے حوالے مطالبے ہوتے ہیں, اپنے چہرے کو تیری طرف نہیں پھیر رہا ہوں, یعنی پوری توجہ تیری طرف کر رہا ہوں. ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک, تمام مہیا کرنا کس کی ذمہ داری؟ میری فائلیں ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ہو رہا ہوں, ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. میرے ذمہ کام ہے وہ سب کس کے حوالے, وہ گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے امری الیک والجأت بچوں کے لیے پراپرٹی کمر کو تیرے مر گیا حوالے تو بچوں کا کیا حفاظت. انگریز یہ کنایہ ہے کہ مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, گورنمنٹ پالے گی, میں کمر تھوڑی پالوں گا. مضبوط کی تو مراد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. ظہری الیک, پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, صبح شام یہ ٹینشن. اے اللہ دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, نقصان دعا کرو تو اس میں انسان کا بچہ بن جائے. دخل ہے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے, کسی بھی طرح سے کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے, پادری کہا میں تو خود پیتا ہوں. نقصان سے بچنے کے لیے بھی راستہ تیرے ہی پاس ہے, پناہ گاہ بھی تیرے ہی پاس. پی لیا تو کیا ہو گیا, کیا کر لیں. دیکھو کوئی دشمن آ رہا ہے بندوق, ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی, ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. آپ کو پتا ہے فائر کرے گا مارے گا, پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں, دشمن کی طرف بھاگو گے. ایک صاحب نے بتایا میرے اتنا دوسری طرف گھر میں ایک دن میرا سالہ آ گیا, جو مارتا ہے وہ پناہ دماغ میں حاضر نہیں تھا. میں اللہ سے کہا جا رہا ہے اللہ اگر تو ہمیں نقصان پہنچانا چاہے گا جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا, بھاگ کے آنا بھی ہم نے کس کے پاس ہے, تیرے پاس ہی ہے, بچائے گا بھی تو ہی. اتنی, اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے, بھاگنے کی جگہ, نجات کی جگہ تیرے علاوہ کسی کے پاس گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے. آمنت بکتابک الذی انزلت, اس کے باپ اپنے ایمان کو تازہ کر کے انسان بنا لیا. اے اللہ میں ایتھیسٹ نہیں ہوں کہ جو خدا کو نہیں مانتے. انگریز اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. اہل کتاب میں سے نہیں ہوں جو تیری آخری کتاب کو نہیں مانتے. پہلے سے تھے. آمنت بکتابک الذی انزلت, جو کتاب تو نے آسمان سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے قرآن کہا جاتا ہے, نہ پر ایمان رکھتا ہوں اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ. الذی ارسلت, اور اس نبی پر بھی ایمان رکھتا ہوں جو تو نے 5 عدد مائیں اور 5 عدد بھیجے باپ, اور ہول سیل کے حساب سے سالے ادیان سے برات کا اعلان کر کے, تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی پہ, اسلام پہ, نیچر پہ موت آئے گی, بولو نہیں کرے. اور پھر نبی نے فرمایا کس طرح دائیں کروٹ کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا, پہنچے کیوں نہیں. دائیں کروٹ گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سونے کی ابتدا دوستی, اور تم کیسے چت پڑے ہوئے دے نہیں رہے. تو روحانی عاملوں کے پاس جاؤ گے, مسلمان نکاح کر کے ٹینشن چیزوں میں لگا دیں. خیری پیسہ کمانے کا آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے, ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے, سالے کا فون. دوسرا تبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں, کباب میں ہڈی. آپ نے کیا کرنا ہے, سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتے ہیں سالے کا. 3 بچے ادھار, اس میں تھوڑی محنت زیادہ ہے. سالے کا فون, 2-3 یتیم بچے کسی سے کیا لینے, میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں.
لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں سے, ابے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, تو سارا دن اور ایسے لوگ تلاش کرو جو ادھار دینے کے لیے 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. ادارہ کھول لوگ کہتے ہیں نا سچی یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے, کے کچھ دنوں کے لیے مسلمان مرد ہے بھائی, دے گا نہیں, کون اٹھاتا ہے, تو آپ اس کو بھی بول دو یار, پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, کمیشن ہوگا اس میں, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, کم از کم یہ کہہ دو کہ بچوں کی بھی سن رہا ہے, کھلاؤں. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ, تو بہت سے غریب لوگ ہوتے کہتے ہیں یار چلو ہمارا بچہ فری میں, لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے, وہ آپ نے گالیاں تو بنتی ہیں نا, قبضے کی زمین لینی نہیں چاہیے, اس میں قبضے کی بھی چلتی ہے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, پھر لوگ لڑتے بھی نہیں ہیں, بولتے ہیں یار مقصود کے ساتھ ٹرسٹ ہے اور یتیم بچوں کی شکل دیکھ کے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, نیک کام ہو رہا ہے اس میں کون, پہلے معین اختر سے پوچھا کہ پولیس والوں کا کیوں ساتھ دیں ہم, کیسا چل رہا ہے, انہوں نے کہا کہ کسی کی بھی زمین نلکوں میں پانی آ رہا ہے اور پھر آپ شیڈنگ بھی نہیں ہے, شکل دکھا کے لوگوں سے پہلے پاکستانی ہے, اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, بکرے آئے, بکرے کاٹ کے دبئی میں رہتا ہوں, بکرے میں چند بوٹیاں ادھر باقی سارا. اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا سے آپ کے رابطے صدقے کے بکرے کے جو میں ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے, اس کی ایک وجہ حالات ایسے ہیں نا, خیر اصل وجہ تو وہی ہے, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے, انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں کٹواتے ہیں, کٹے گا کہاں, کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے, یہ کاٹو, تو آپ کا وہ آپ کے ہاں بکروں کی انشاءاللہ, اللہ نہ کرے انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے, لائن لگے گی, پھر بکروں میں کچھ خود بھی کھانا ہے, کچھ مہمانوں کو کھلانا ہے, اپنے آنے والے گیسٹ جو بھی آ رہے ہیں ان کی بھی بکروں کی دعوت, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا, اللہ نے ایسا نوازا ہے, حضرت کی سخاوت نہیں ہے, ماشاءاللہ. جب بھی مہمان آتے ہیں کیا کھلاتے ہیں, گھر جائیں بکرے کی بریانی کھلاتے ہیں, ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے, اس کا حل بتاتا ہوں میں بھی آپ کو, اور کچھ بکرے کسائیوں سے اس کا حل بتاتا ہوں میں, بولو یہ حدیث مکمل کرنا آپ کا انتہائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے, یہاں بکرا ملے. فرمایا تغدو خماصا, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا, نہ وہ کسی بڑے مدرسے سے ان کا نہیں پتا, آج میں نے ٹماٹر بیچنے, کوئی ان کا سرپرستی اور ذمہ داری کے لیے تیار ملٹی نیشنل کمپنی میں, میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا بہت سارے صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگر کوئی کیس ہوتا ہے تو علماء اس کے ذمہ دار نہیں نکلتا ہے, اللہ کا وہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ مفتی بیٹھا ہوا ہے یا عالم بیٹھا ہوا ہے تو کیا دلیل ہے کہ یہ مفتی عالم ہے, مفتی عالم کا لفظ اتنا سستا ہے, کہیں بھی جا کے کسی کے بھی لگا دو, اور ہم نے دیکھا کووں کے کہیں بھی جا کے کسی کے بھی اثر کے بعد پوچھنے والا ہمارے ملک میں کوے واپس نہیں ہے. ہوتے ہیں, مفتی عبدالقوی کو بھی لوگوں نے مفتی کہہ دیا, جہاں کی بھی کوے ہیں نا بھائی کون سے ادارے نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے مفتی کا, کون سے ادارے, پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی ایک آدمی ڈاکٹروں کو بدنام کرنے کے لیے کہے کہ وہ دیکھو وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, سارے یہاں سے لگا رہے ہیں لوگوں کے, ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے, فلاں نام ہے اس کا, ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے پاس پہنچی, وہاں شاید زیادہ کوئی بردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, نہ وہ ڈاکٹر ہے, تو اب ڈاکٹر ذمہ دار ہوں گے, یہ سب چیزیں نا, تو کووں کو مخبری ہو گئی. اب لوگ کہیں گے مخبری ہو گئی بھائی, لی مارکیٹ میں مطلب یہ لوگوں چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے, یہ ڈاکٹروں کا ہیڈ ایک صبح نہیں ہے, خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چیچڑوں سے پیٹ ان کے حکیم دیکھے ہیں, حکیم ہی نہیں ہے لیکن علاج کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماصا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. میں جانتا بھی تھا ان دواؤں کے بارے میں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, اتفاق سے یورک ایسڈ میں ٹیسٹ کرا چکا تھا چند دن پہلے, 2-4 دن پہلے, وہ ٹھیک تھا بالکل. پیٹ ہی تھوڑی ہے, ان کو نہیں پتا تھا ایویں نا, تاکہ انسپائر ہوگا انسان. اڑے وہی ایک مثال ہے, کبھی پتا ہے پرندے کی ضرورت, میڈیکل سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے انہوں نے, پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں. میں نے کہا میں نے کیا خیال ہے بھائی, جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یوں جاتا ہے یوں آتا ہے, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر کی طرف سے, کوئی پابندی, انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے, حکیم برے ہوتے ہیں. کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ تو بھائی ہم تو کلینک دیکھ کے گھس گئے, مطلب دیکھ کے, اس کا دوا خانہ, اور اس سے زیادہ میں بیچارہ کیا کرتا, میرے پیٹ ہی صحیح نہیں ہو رہا, اب ہو گیا الحمدللہ. سرجانی بھی گیا تو یہی ہوگا نا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی ملے گے ڈال دو, زندگی بن جائے گی. تو بھائی اصل تو یہ ہے کہ اس کو یہاں بٹھایا کس نے ہے, کون ہے اس کی ذمہ داری لے رہا ہے.
कोई भी मतलब खोल के बैठ जाए तो हकीम थोड़ी बन जाएगा। رہے گا بھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہر فیلڈ میں کر لیتا تو 10 کسی کے نام کے ساتھ اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی. میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا بن کے بھی قبر میں جائے گا. لگا دو ہمارے 15 سال کے کوئی بعد پابندی نہیں ہے. وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے. میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. تجھے لاکٹ گلے میں مطلب بھول چکے ہیں موت کو, نہلاتے ہیں جو تجھے پکڑ کے. بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا آج عیش کرتا لگ رہا ہوتا ہے, 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے تو 15 سال بعد تو پاکستان جا رہا ہے, وہاں سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا, وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہا ہے. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ کہہ رہے یار ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا. کیا سہولت کریں وہاں جو 15 سال بعد ہونا تھا, جو مرضی چاہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, جو ویکسین کے بارے میں رپورٹیں آ رہی ہیں, پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا, یہ ویکسین بنتا ہے نا جوڑا, سب چیزیں الٹی ہو رہی ہیں. کہیں سے ڈپلوما جگر بھی الٹا ہو جائے گا آپ کا, یہ ویکسین لگانے سے بچے پیدا نہیں ہوں گے. وہ پڑھا ہے, یہی ہے انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے فالتو قسم کے لوگ. اور ان سے سب سے زیادہ متاثر انڈین اور پاکستانی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے, فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دے. سمجھتے ہو جو عقل مند لوگ ہیں وہ لائن لگا لگا کے لگوا رہے ہیں کہ یار کے درخت اللہ نے ایک نعمت دی ہے, جان چھڑاؤ اس بیماری سے. اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے فلاں ڈاکٹر کا یہ بار ہے, اور نر مادہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ ہر فیلڈ میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. کیسے ان کو بہترین انداز سے. خیر دوسرا طریقہ کمانے کا یہ کچرا اٹھا کے پہ بکرا, ہم جب مرغیوں کے گڑھے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر. پرندہ ایسا نہیں کرتا, بڑی تمیز سے, بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے